बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर कल समाअत हुई थी और अहम चीज़ें सामने आई थी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है अरशद शरीफ का, अरशद शरीफ केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा सियालकोट जो गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, दो अहम रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बाकायदा ऐलान हुआ है और बाकायदा उनकी जानिब से पीटीआई को ज्वाइन किया गया है और हर ज़िले से फारिग होती जा रही है मुस्लिम लीग नून। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, तुर्की के एक टीवी चैनल पर इमरान खान का बड़ा अहम इंटरव्यू हुआ है और इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, टीआरटी जो तुर्की का चैनल है, उस पर इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा है ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसे हम अंदरूनी तौर पर हल करेंगे। बैरूनी ताकतें उस वक्त असरअंदाज होती हैं जब उनके पास आपकी कमज़ोरी होती है। उन्होंने कहा कि मसाइल का एक ही हल है कि इंतखाबात हों और अवाम अपनी क़यादत मुंतखब करे। इमरान खान ने कहा कि मुखालफिन ने यह बयानिया बनाया कि मुझ पर हमला किसी मजहबी जनूनी ने किया। जिसने मुझ पर हमला किया शवाहिद आ रहे हैं कि वो कोई मजहबी शिद्दत पसंद नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक है, बहुत से हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं। लोगों ने मुलज़म के पड़ोसियों और जान पहचान वालों लोगों से बातचीत की। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो तो नमाज तक नहीं पढ़ता था, तो वो मजहबी जुनूनी कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मुलज़म की मजहबी जुनूनियत को छोड़ ही दें, फायरिंग से लगता है यही है कि वो तरबियत याफ्ता था। साथ इमरान खान का कहना था कि अवाम में शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इसे दोबारा बोतल में नहीं किया जा सकता और इनकलाब के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता पुरअमन और बैलेट के ज़रिए है, जबकि दूसरा रास्ता वो है जिसमें मामलात सबके हाथ से निकल जाएंगे। और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हम सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हमारा मकसद क्या है? साफ और शफाफ इलेक्शन हो, इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है और इस मकसद के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इसमें बैरूनी ताकतों की, ना हम बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं, ना हम बैरूनी ताकतों को मदद के लिए पुकारते हैं। ये हमारा अंदरूनी मसला है। हम अपनी जंग खुद ही लड़ेंगे, कौम जंग लड़ेगी और अपने हकूक लेगी, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। जबकि दूसरी तरफ एक ख़त लिखा गया है और ये ख़त जारी किया गया है वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की जानिब से। ये कल दो ख़त लिखे गए थे। इमरान खान की हद तक तो ख़त का मैंने आपको बता दिया था रात को। ये ख़त है जो अरशद शरीफ के मामले पर लिखा गया है। इसमें भी जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं जी कि जो दस्तयाब जज हैं उस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, फुल कोर्ट कमीशन। अब इन्होंने इसमें भी नहीं मांगा। मैंने आपको बताया था कि इनको बड़ी खिंचाई हुई कि आपकी औकात कैसे हुई कि आपने हमारे पूछे बगैर डायरेक्ट फुल कोर्ट बेंच का आपने मुतालबा कर दिया। तो फुल कोर्ट बेंच तो वो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। यही वजह है कि अब कहा गया कि जो दस्तयाब जजेस हैं उस पर मुश्तमिल एक बेंच कमीशन बनाया जाए और कमीशन 5 सवालात पर गौर कर सकता है। ये पहला वजीर आजम है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सजेशंस दे रहा है। अल्लाह की शान है, क्योंकि ये अपने आप को, ये जब एहतसाब अदालतों में या मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते थे तो ये जज से बहुत ऊपर अपने आप को समझते थे। वहाँ भी उनको तकरीर करके उनको ये बावर करवाते थे कि आप क्या हैं और हम क्या हैं। यहाँ भी कहते हैं कि इन 5 सवालात मैं दे रहा हूँ, इस पे आप गौर कर सकते हैं। पहला खत ये है जी कि बैरून मुल्क जाने का क्या तरीकाकार अपनाया। और अच्छा, यहाँ से नहीं शुरू किया कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उनके खिलाफ 22 बगावत के मुकदमात कैसे दर्ज हुए, उन मुकदमात का मुद्दई कौन था, कौन कौन था जो थ्रेट कर रहा था, किसके थ्रेट की वजह से अरशद शरीफ को मोबाइल फ़ोन अपने चेंज करने पड़े, नंबर चेंज करने पड़े, उसके घर पर लोग जाते थे उसको थ्रेट करने के लिए। ये नहीं पूछा डायरेक्ट कि वो बैरून मुल्क कैसे गया, किसने सहूलतकारी दी। दूसरा ये है कि कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी या इंतज़ामी अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को ख़तरे की किसी धमकी से क्या आगाह थे। साथ ये थी कि उसके बचाव के लिए क्या इक़दाम किया गया और वो क्या हालात और वजूहात थी जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात से अरशद शरीफ को कीनिया जाना पड़ा। साथ ये कहा कि फायरिंग की असल हकीकत क्या है, अरशद शरीफ की मौत हुई, क्या उसकी मौत गलत शनाख्त का मामला है या फिर किसी मुजरमाना खेल का नतीजा है। इस पर बराए मेहरबानी आप एक जो है, कहते हैं जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो अब ये बेसिकली अरशद शरीफ के केस में इंक्वायरी सामने लाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप एक कमीशन बना दें, 6 महीने 8 महीने इसमें निकल जाएंगे और तब तक हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। और फिर कमीशन की रिपोर्ट है, कमीशन की रिपोर्ट हमने कौन सा आगे किसी
کیس میں بطور چلان جمع کروانی ہے، وہ ردی کی ٹوکری ہے، ہم اس کو پھینک دیں گے۔ ہمارے اوپر تو ہم نے کہا تھا کہ باقر ہم کمیشن بنا رہے ہیں باقر نجفی کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا، اگر ایک انگلی بھی کی نا تو ہم عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اس ایک انگلی نہیں پورا پنجہ کیا باقر نجفی کی رپورٹ میں۔ اس باقر نجفی کی رپورٹ پہلے یہ شائع نہیں ہونے دیتے تھے، اتنا عرصہ ہو گیا شائع ہوئی، شائع ہونے کے بعد اس کو انہوں نے بطور پروسیکیوشن نے بطور چلان عدالت میں پیش ہی نہیں کیا، تو اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ یہ ان کا، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جی آپ یہ بتا دیں عرش شریف کی روانگی سے پہلے جو بغاوت کے مقدمات تھے وہ کون درج کروا رہا تھا؟ صدر اور چیف جسٹس کو سیکیورٹی کے لیے خط لکھا گیا، صدر نے آپ کو بطور وزیر اعظم کہا کہ ان کو پروٹیکشن دیجئے، آپ نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ بس آپ اتنا جواب دے دیں، اس کے بعد باقی معاملات چلیں سپریم کورٹ دیکھے گی اور کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں قوم کے سامنے آ گئی ہیں، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت جاری ہے، اور یہ سماعت ہے نیب ترمیم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آغا سراج درانی یہ اتنا بڑا ملزم ہے کہ اس کے گھر سے جتنا کیش اور سونا اور چیزیں نکلی تھیں، اور اس کے بارے میں اس کی سندھ ہائی کورٹ تک ضمانتیں خارج ہوئی، ابھی بھی یہ حراست میں ہے۔ اور حراست کیسی ہے کہ وہ اسپیکر ہے، اسپیکر کے عہدے پر بھی قائم ہے، وہ روز آتا ہے اپنا اسمبلی بیٹھتا ہے اپنے چیمبر میں اور انجوائے کر رہا ہے، اور اس کے گھر کو ڈی ایچ اے کراچی میں اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا۔ کراچی سندھ نے ایسی اندھیر نگری ہے، اور ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی جیل ہے کہ پہلے خورشید شاہ 2 سال جیل میں رہا ہے، وہ 2 سال ہی ہاسپٹل میں گزارے ہیں۔ باقی جو وہاں ملزمان تھے جو جس طریقے سے زرداری مافیا کے وہ پروٹوکول لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے وہاں لگتا ہے کوئی قانون نامی چیز ہی نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا ملزم کہ جس کی سپریم کورٹ تک ضمانت سپریم کورٹ سننے کو تیار نہیں تھی، اس کو پروٹوکول دیا ہوا تھا۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ ایسے کیس میں ضمانت پر سماعت ہوئی، اور ضمانت کی سماعت میں جج کہتے تھے سپریم کورٹ کے کہ اس کے کیس کے شرمناک حقائق ہیں، ان حقائق کو رکھنے والا کیس میں آج ان کے وکیل نے کہا، 3 رکنی بینچ عمر عطا بندیال سب سربراہی کر رہے تھے، ان کے وکیل نے کہا جناب مہربانی کریں ہم یہ ضمانت واپس لیتے ہیں، اب تو نیب ترمیم آ گئی ہے، میرا تو کیس ہی تبدیل ہو گیا ہے، اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہمارا تو کیس ہی 50 کروڑ سے کم ہے، تو 50 کروڑ سے کم والا کیس تو ویسے بھی معافی ہے، وہ تو جائز ہے نا آپ کے اوپر رشوت، اس وجہ سے ہم کیوں یہاں پہ آپ کی باتیں سنیں، ہم جائیں گے نیچے، ہمیں ضرورت بھی بڑی تو نیب عدالت سے اب قانون بن گیا ہے، نیب عدالت سے ہم ضمانت کروائیں گے، اور انہوں نے واپس لے لی، اور عدالت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور نیب کے وکیل نے کہا کہ سراج درانی کا کیس اربوں روپے مالیت کا ہے، احتساب عدالت میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آڑے آئے گا، فیصلے میں بہت ساری آبزرویشنز دی گئی ہیں۔ جسٹس منظور نے کہا کہ ہائی کورٹ کے آبزرویشنز کے ہوتے ہوئے احتساب عدالت میں کیس نہیں جا سکتا۔ وکیل آغا سراج درانی نے کہا کہ ہائی کورٹ کے آبزرویشنز آپ کا قانون کے حوالے سے ہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی بہت سے مقدمات ٹرائل کورٹ میں بھیجے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا نیب ترمیم کا کیس زیر التوا ہے، ابھی ان پر رائے نہیں دے سکتے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ترمیم سے فائدہ لینے کے لیے تو ضمانت کی درخواست ماتحت عدلیہ میں دینی پڑے گی۔ سپریم کورٹ نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹاتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ آبزرویشنز کیس کو متاثر نہیں کریں گی، پوری کلین چیٹ دے دی۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ اتنے اہم کیسز میں یہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے ملزم کوئی بچہ تو نہیں ہے نا، سارے ریلیف لے گئے۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ میں عمران خان کی نیب کے خلاف جو درخواست ہے ترمیم کے خلاف، وہ پچھلے 3 ماہ سے پینڈنگ ہے، اور اب آپ ترجیحات دیکھیں، سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، ابھی تک خواجہ حارث کی بحث ہی نہیں مکمل ہونے دی جا رہی، کراس کوشچن پہ کراس کوشچن، وکیل بحث ہی پوری نہیں کرتا۔ اب اس پر جو ہے وہ دوران سماعت، کل جو سماعت ہوئی، عدالت نے کہا کہ بدعنوانی جمہوریت، معاشرے اور قانون کی حکمرانی کے لیے نقصان دہ ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے UN کی قرارداد پر کرپشن کے سدباب کے لیے دستخط کر رکھے ہیں، نیب قانون میں حالیہ ترمیم کر کے اقوام متحدہ کی قرارداد کو متاثر کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا بین الاقوامی قراردادوں کو ہمیں کیا ہے، ہم کوئی پارلیمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق قانون سازی کریں، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ نیب قانون میں رعایت کیوں دی گئی، اس کی وضاحت نہیں دی گئی، بین الاقوامی معیار کی قانون سازی بدل کر پرانے قوانین پر جانا پوری قوم کا مذاق ہے، کل اگر رشوت لینے کی اجازت دے دی جائے تو کیا اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کے دلائل سے تو لگتا ہے ملک میں کرپشن کا کوئی قانون ہی نہیں بچا، اور آپ کے دلائل سے لگتا ہے کہ کرپشن جائز ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا چلیں کوئی نہیں، اب ہم کل سنیں گے۔ کل کا کہا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کل تو آج کا جو 9 نومبر ہے، آج تو جی سپریم کورٹ، منصور علی شاہ صاحب نے کہا آج سیمی فائنل ہے پاکستان کا، ترجیحات دیکھیں۔
نیب کا قانون ہے، سارے لوگ چھوٹ رہے ہیں، سارے لوگ ریلیف لے لے کے نیب عدالتیں ججز خالی بیٹھے ہیں، چیمبر میں چائے پی رہے ہیں، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور آنریبل عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو میچ دیکھنا ہے۔ تو اس پر خواجہ حارث نے کہا جی بہت لیٹ ہو گیا یہ معاملہ، تو حکومتی وکیل نے بھی کہا ہاں جی میں بھی تو میچ دیکھتا ہوں، ہم نے تو میچ دیکھنا ہے جی۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ہم میچ دیکھیں گے، آپ بحث کرتے رہیے گا۔ پھر چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ پھر باہر سکرین لگوا دیتے ہیں، پھر باہر میچ دیکھ لیں گے۔ ساری بحث کرنے کے بعد اور تمام چینلز نے چلایا جناب کہ سیمی فائنل ڈسکس ہوتا رہا ہماری آنریبل سپریم کورٹ میں، اور میں بطور قانون کا طالب علم مجھے تو رونا آ گیا کہ یہ نظام کیا ہے ہمارا، اتنا اہم کیس ہے اور وہ لٹکتا جا رہا ہے، لٹکتا، جس کے بارے میں کہا تھا ڈیلی بیسس پر سنیں گے، اور پہلے 2 ہفتوں کے بعد لگا ہے۔ اب آج کچھ دیر سماعت ہوگی سیمی فائنل سے پہلے، اور اس کے بعد پھر سیمی فائنل دیکھا جائے گا، اور پوری قوم کو یہ 70 سالوں سے ہمیں میچوں پر لگایا گیا ہے، اور ہم بھارت سے جیتتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم نے کشمیر آزاد کروا لیا ہے۔ 70 سال اسی معاملے میں ہم کو انہوں نے رکھا ہے، اور آج تک قوم کو شعور نہیں آنے دیا، اور یہی چلتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی شمولیت کا جو معاملہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی وکٹیں گرائی ہیں سیالکوٹ میں۔ ندیم بٹ اور ذوالفقار بٹ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں سیالکوٹ سے، اور یہی لوگ ہیں جو خواجہ آصف اور ان لوگوں کی کمپین بھی کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون جب بھی مریم نواز اور حمزہ شہباز جاتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے، پورا سیالکوٹ کا ضلع نکل گیا ہے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے۔ ندیم بٹ اور ذوالفقار بٹ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی اور مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کی جو موومنٹ ہے، لوگ اتنا اس میں رسپانس دے رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹکٹیں لینے والا بندہ نہیں بچے گا، اور عمران خان کی ٹکٹیں وہی ٹاس والی بات ہے، ٹاس پر دی جائیں گی، اتنا رش ہو جائے گا کیونکہ پذیرائی اتنی مل رہی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔